گھر میں چھوٹا دیور تھا جو کہ سب کا لاڈلا تھا۔ اس کو مجھ سے بہت لگاؤ تھا اور میں بھی بچہ سمجھ کے اسے گلے لگا لیتی۔ وہ رات کو روزانہ میرے کمرے میں آ جاتا اور خوب باتیں کرتا۔ جب میرا شوہر رات کو گھر آ جاتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات میرا شوہر دوسرے شہر کام سے گیا اور دیور کو بچہ سمجھ کر میں نے اپنے کمرے میں سلا لیا، اور جو میرے دیور نے کیا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے دیور نے میرے ساتھ، میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب میری ساس میرے سب سے چھوٹے دیور کو میرے کمرے میں لے آئیں۔ 15 سال کا سارم کچھ شرمایا سا میری ساس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری ساس مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی، جب سے تمہاری اعظم سے منگنی ہوئی ہے تب سے یہ میرے پیچھے پڑا تھا کہ میری بھابھی سے دوستی کروا دو، لیکن اس جھٹ پٹ کی منگنی اور 2 ماہ میں شادی نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اب بھی 2 دن سے اس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ بھابھی سے دوستی کروا دو۔ میری ساس نے ایک ہی سانس میں سارا قصہ مجھے سنا دیا تھا۔ سارم کافی شرمیلا سا لڑکا تھا، اب بھی میری ساس کے پیچھے چھپا ان کے دوپٹے کو اپنی انگلی میں لپیٹ رہا تھا اور چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا، تم لڑکی ہو کر اتنے شرمیلے ہو، میں تمہاری بھابھی ہوں، بالکل بڑی بہن جیسی ہوں، تم جب چاہے مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میری بات پر وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں سب سے بڑی بہو تھی، اعظم سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور ان سے چھوٹا میرا دیور سارم تھا۔ اعظم بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر تھے، سسرال والے بھی محبت کرنے والے تھے۔ پہلا قدم سارم کی طرف میں نے ہی بڑھایا تھا۔ وہ تو تھا 15 سال کا، لیکن ڈیل ڈول اور اونچے قد کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ میں شام کو اس کے کمرے میں چلے جاتی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ بہت جلد وہ مجھ سے گھل مل گیا تھا، میرے کمرے میں بھی بلا تکلف آ جاتا تھا۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے چینل بدل دیا اور گھبرا سا گیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر نہ جانے کیوں کچھ شک سا ہونے لگا۔ ایسا بھی وہ کیا دیکھ رہا تھا جو مجھے دیکھتے ہی بدل گیا، اور اب یوں گھبرا رہا ہے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ وہ ٹی وی پر دیکھ کیا رہا تھا۔ میرے سوال پر وہ تذبذب کا شکار ہو کر رہ گیا۔ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا، کچھ بھی تو نہیں بھابھی، اس وقت ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے، میں نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے تھے وہ لگاؤ۔ اس نے نظریں جھکائے وہ چینل لگا دیا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کام کر رہ گئی۔ میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ تم یہ دیکھتے ہو ٹی وی پر؟ بتاؤں گی رات کو میں تمہارے بھائی کو۔ وہ میرے غصے پر بد حواس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلائے کہنے لگا، بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ کر تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہیں اتنی خوفناک شکلیں دیکھتے ہو تم، کیسے نیند آتی ہے؟ وہ کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ میں تو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے فوراً سے معذرت کر لی، کہنے لگا، اب نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنا سسرال آئیڈیل سسرال لگتا تھا۔ نندی بھی مجھ سے پیار سے رہتی تھی، میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ساری خوشی عارضی ہے اور میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہوں، جس کا تصور بھی ایک عورت کو کانپنے پر مجبور کر دے، اس کی زندگی میں ایسی اذیت بھر دے جسے سہنا ہی موت کے مترادف ہو۔ میرے میکے میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کوئی خاص توجہ نہیں ملی تھی۔ بھائی بہن بڑے تھے، سب آپس میں مل کر باتیں کرتے، اور جب میں ان کے پاس جاتی تو کہتے کہ تم چھوٹی ہو، تمہارا ہم بڑوں میں کیا کام۔ میں بھی اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے سارم کو دیکھ کر اپنی محرومی سی یاد آنے لگی۔ میں بڑے بہن بھائیوں کی توجہ سے محروم تھی، اس لیے مجھے لگا کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے، کیونکہ میری دونوں نندوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، اس لیے میں نندوں سے زیادہ سارم پر توجہ دیتی تھی۔ اس کی پسند کا کھانا بنا دیتی، اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، اس کے ساتھ گیم بھی کھیل لیتی تھی، تاکہ جو محرومی میں نے سہی ہے وہ سارم کو نہ ملے۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا تو اعظم کے آنے کا وقت تھا۔
میں نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا اور اب میک اپ کر رہی تھی. جب سارم میرے کمرے میں آیا مجھے تیار ہوتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا. پھر میرے میک اپ سے ایک مہرون کلر کے لپسٹک اٹھا کر مجھے پکڑائی اور کہنے لگا بھابھی یہ لگائیں, مجھے یہ رنگ اچھا لگتا ہے. میں نے اس کے ہاتھ سے وہ لپسٹک پکڑ لی اور اس چھوٹے سے بچے کا کیوں دل توڑتی, لیکن وہ تو مجھے دیکھ کر میری طرف مسکراتے ہوئے بڑا اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا. بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولا اب بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. یہ کہہ کر وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گیا. پہلے تو اس کی اس حرکت پر میں بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی. میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے فوراً سے اسے خود سے پیچھے کیا. وہ پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا. میں نے اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا سا گیا. کہنے لگا بھابھی آپ تو میری بڑی بہنوں جیسی ہیں, مجھے آپ اپنی بہنوں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں, لیکن شاید آپ کو میرا پیار کرنا برا سا لگ گیا ہے. آئی ایم ویری سوری. اس نے گردن جھکا کر شرمندگی سے کہا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا. مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی, اپنی سوچ سطحی سی لگنے لگی. وہ مجھے بڑی بہن سمجھ کر میرے ساتھ گلے لگا تھا اور میں کیا غلط سوچ بیٹھی تھی. کیسے بے حسی سے میں نے اسے خود سے دور کیا تھا. کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں کہ میں کیسی بدلے ہاس ہوں, پیار کا جواب بھی یوں دھتکار کر دیتی ہوں. نہ جانے کیوں لیکن میں خود میں شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی. اس لیے اگلے روز سارم کے ساتھ پہلے جیسا ہی رویہ کر لیا. اب وہ پورا دن میرے ساتھ ہی گزارتا, میرے گلے میں بلا تکلف پیار سے باہیں ڈال دیتا, اپنا چہرہ میرے چہرے کے بہت قریب لے آتا. مجھے نہ جانے کیوں اس کا یوں قریب آنا بے چین کر دیتا. مجھے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. میرے اندر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ یہ سب ٹھیک نہیں, لیکن قرآن کی ہر بات سچی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. میرے بیٹھا ایک شیطان مجھے یہ سمجھانے لگتا وہ چھوٹا سا بچہ ہے, مجھ سے پیار کرتا تھا, بڑی بہن سمجھتا تھا, مجھے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے. دیکھنے میں میں دبلی پتلی سی تھی. وہ میرے ساتھ کھڑا قد میں مجھ سے 2-3 انچ بڑا ہی لگتا تھا. جب وہ اسکول سے واپس آتا میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی, وہ اندر آتے ہی میرے ساتھ لگ جاتا. مجھے الجھن سی ہونے لگتی کہ میں گرمی میں روٹی بناتے ہوئے پسینے میں شرابور چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں. سارے پیچھے رہا کرو مجھ سے, دیکھ نہیں رہے کہ میں روٹی بنا رہی ہوں. میں اسے ٹوکتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا, کہتا آپ ہر وقت کیوں اتنے کام کرتی رہتی ہیں, کبھی تو کام سے چھٹی بھی لے لیا کریں. وہ بات بدل جاتا. میری یہ خواہش کہ میں گھر کے ہر فرد کے دل میں گھر کر جاؤں مجھے تلخ کلامی کرنے سے روکے رکھتا. اس لیے سارم کی ایسی حرکتوں پر ناراض ہونے کے بجائے میں اسے مسکرا کر کہتی جب تمہاری بیگم آئے گی تو پھر میں چھٹی کروں گی اور وہی کام کرے گی. میری بات پر وہ مجھ سے کہتا کہ میری دلہن آپ اپنے جیسی لے کر آنا. مجھے بالکل آپ جیسی بیوی چاہیے کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, ایک ایک قدم میری طرف بڑھاتے ہوئے. نہ جانے کس ویژن میں تھا کہ پہلی بار مجھے اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی. میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی, میری کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی اور میں اپنا دوپٹہ پھیلا کر لینے لگی. مجھے اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی. وہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر میرے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے پونچھنے لگا. میں ایک دم سے پیچھے ہٹ کر شلف کے ساتھ لگ گئی. پھر وہ بولا میرا بس چلے آپ سے ایک بھی کام نہ کرواؤں, رانی بنا کر رکھوں, اتنی اچھی لگتی ہیں آپ مجھے. میری دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند بے قابو ہوئی ہوں. ایسی تعریف تو میری کبھی عاصم نے بھی نہیں کی تھی. ایک دم ہی وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے تاثرات بھی بدل گئے. کہنے لگا آپ میری بہنوں سے بھی کچھ کام کروایا کریں, وہ نواب تھوڑی ہیں. مجھے برا لگتا ہے کہ میری بہن جیسی بھابھی کام کرتی ہیں اور دونوں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں اور ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں. وہ بات کو بدلنے میں شاید ماہر تھا. اپنے تاثرات بھی 1 منٹ میں بدلتا تھا. میں اب سارم کے نظروں سے الجھنے لگی تھی. میں نے اس بار اسے سختی سے کہا کہ جاؤ تم کپڑے تبدیل کرو, میں روٹی بنا کر کھانا لگاتی ہوں. وہ کچن سے باہر نکلا تو میں نے سکون کا سانس لیا. کچھ دن تو میں اس سے کتراتی رہی. مجھے اب اس کی نظریں چھوٹنے سے لگی تھی. میں نے ایک بار اعظم سے کہا کہ سارم اب بڑا ہوتا جا رہا ہے, اسے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے کہ کسی کیسے رہتے ہیں, لیکن اس کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں. جیسے وہ امی کے گلے لگتا ہے میری بھی ایسے ہی گلے لگ جاتا ہے. اعظم مجھے یہ سب برا لگتا ہے.
میں نے یہ بات اس لیے اعظم سے کہی کہ وہ سارم کو سمجھائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کی نظر میں بری بن جاؤں۔ اگر سارم کو ڈانٹتی تو وہ ضرور میری ساس نند کے سامنے بات کہتا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں گھر میں اختلاف پیدا کر رہی ہوں۔ ہاں، اگر اعظم سارم کو منع کرتے تو وہ ضرور ایک حد تو قائم رکھتا، کیونکہ بہو کے بدلے رویے سسرال میں سب چار آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وجہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کس بات پر ایسا کر رہی ہے۔ بس اس پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ اکیلے رہنے کے لیے سب کر رہی ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ اس لیے اعظم کو یہ ساری بات سارم کو سمجھانی چاہیے تھی، لیکن اعظم تو میری بات سن کر ہنسنے لگے، کہنے لگے تم بھی نہ بیگم عجیب باتیں کرتی ہو۔ ارے اتنا سا بچہ ہے، وہ تمہیں ماں کی طرح سمجھ کر پیار کر لیتا ہے، اور تم ہو کہ بات کو کہاں لے کر جا رہی ہو۔ اعظم نے اس بات کو عام انداز سے لیا۔ میں سب یہ سوچ رہی تھی کہ کس سے بات کروں۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے بہن سمجھتا ہے، میں اسے چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، لیکن اس کی نظریں اور باتیں عجیب سی ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ماں اور بہن بھائیوں کو سمجھانی چاہیے کہ بھابھی بے شک بہن ہوتی ہے، لیکن کچھ لحاظ مروت بھی برتنی چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی ڈرتے ڈرتے کہی تو وہ بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہو ہی اتنی اچھی، اعظم کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی تم جیسی آئے۔ میری ساس نے بات کو ایک الگ ہی انداز دے دیا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ میری ساس کی لاپرواہی اور میرے شوہر کا میری بات کو غیر سنجیدگی سے لینے کا خمیازہ میں نے بہت برا سہا۔ میں نے خود سے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب خود سارم سے فاصلہ قائم رکھوں گی۔ میں نے سارم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا، اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات اس نے بھی محسوس کی تھی۔ ایک بار کہنے لگا میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے بھابھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ بس مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں اس لیے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا، پھر مسکرا کر بولا آپ کے چہرے پر یہ رخسار کا جو تل ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنے غور سے مت دیکھا کرو، بری بات ہے، بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے، نہ ہی انہیں یوں دیکھتے ہیں۔ میری بات پر وہ سنبھل سا گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت سست سی تھی، مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ جب اعظم مجھے ڈاکٹر پر لے کر گئے تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے تو میرے سسرال میں خوشی کی لہر ہی دوڑا دی۔ سب میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کچھ دن بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اب کچن کا سارا کام میری ساس اور نندے سنبھال دی، میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا۔ ایک رات میرے شوہر، ساس اور نندے کسی شادی پر جانے کو تیار تھی، لیکن شادی حیدرآباد میں تھی۔ مجھے سفر منع تھا اور سارم نہ جانے کیوں ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا، کہنے لگا کہ کل اسکول ٹیسٹ ہے، وہ نہیں جائے گا۔ میں اپنی امی کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن سارم کی وجہ سے میری ساس نے مجھ سے کہا تم گھر پر ہی رک جاؤ، رات تک ہم لوٹ آئیں گے، شادی تو شام کو ہی ختم ہو جائے گی۔ اور میں سدا کی باولی جو یہ چاہتی تھی کہ میری سسرال کا ہر فرد مجھ سے خوش اور راضی بازی ہو، جو کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، ساس کی بات مان گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی لاک کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ پھر عازم لوگ بھی حیدرآباد سے نکلنے ہی والے تھے کہ کالے بادل یک یک سے رات کو اور بھی اندھیر کر گئے۔ ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ عازم نے کہا کہ ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہم صبح ہی پہنچیں گے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ سارم کو تیز بارش اور بادلوں کی گرج سے خوف آتا ہے، وہ اکیلا ڈر نہ جائے، اس لیے اسے اپنے کمرے میں ہی سلا لینا۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا، میں بھلا اسے اپنے کمرے میں کیوں سلانے لگی؟ میں نے کہا عازم وہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ بارش سے خوف کھائے، مجھے سارم کو اپنے کمرے میں سلانا غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ عازم اس بار مجھ سے سختی سے بولے، یہ کیا تم ہر وقت اسے بڑے ہو جانے کی رٹ لگائی رہتی ہو؟ وہ بچہ ہی ہے، اس کی سوچ بچوں جیسی ہے، میرے ساتھ مزید بحث مت کرو اور جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عازم نے فون بند کر دیا، لیکن میں نے بھی سارم کو کمرے میں نہیں بلایا۔ میں لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادل اتنی زور سے گرجا جیسے کہیں بجلی گری ہو۔ اس قدر ہیبت ناک آواز تھی کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ میرا دروازہ اس قدر زور سے کھڑکا کہ میں ڈر کے مارے اچھل کر رہ گئی۔ اندھیرے میں مجھے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟
कहने लगा, मैं सारिम हूँ भाभी, जल्दी दरवाज़ा खोलें, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बामुश्किल चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। मेरी कमर में तकलीफ थी और मैं कुछ दिनों से नकाहत सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ में टॉर्च लाइट पकड़े सारिम बड़ा बदहवासा खड़ा था। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाएं भी उड़ी थी। फिर आजिम ने भी कहा था कि उसे कमरे में सुला लेना, वो इस वक्त खौफजदा से लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। ये कहकर वो मेरे साथ लग गया। वो उस वक्त हद दर्जा खौफजदा सा लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह यूं तसल्ली दी, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मुझ पर बेहद मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद खौफ के मारे वो एक माँ या बड़ी बहन समझकर मेरे साथ लगा है, लेकिन कुछ पल में उसकी हाथ मेरी कमर पर बेखुदी से चलने लगे। मुझे करंट सा लगा। उसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती उंगलियां मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मुझे यूं लगा मेरे वजूद पर अंगारे से दहलने लगे हैं। मैंने उसे धकेलकर खुद से पीछे किया। एकदम ही लाइट आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था, जैसे तूफान अब थम चुका हो। सारिम के चेहरे के तासुरात मुझे अक्सर बदले हुए लगने लगे। वो मुझे कहीं से भी खौफजदा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं, बारिश कम हो गई है, तूफान थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। मैं उसकी बातें सुनकर दंग सी हुई थी। वो कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नजरें कुछ भी बचकाना नहीं थी। वो मेरे करीब आने लगा। सारिम, ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो? कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, कौन सी बहन? कैसी बहन? मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपकी कुर्बत मुझे अच्छी लगती थी। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी गोया कोई गर्म पिघलता हुआ सीसा डाल रहा हो। सारिम में और एक हवसशुदा मर्द में उस वक्त फर्क करना मुश्किल था। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नजर रखते हो। मैं चिल्ला कर बोली। वो बेखौफ मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा ही कब था? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसका मैंने कई बार इजहार भी किया है। आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपना आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी गुल हो चुकी थी। मेरा कोई एहतजाज, इनकार, रोना, मिन्नत समाजत कुछ भी मेरे काम नहीं आया। वो रात मेरे लिए स्याह काली रात बनकर आई थी। वो अपनी स्याही मेरे मुंह पर मल गई थी। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। सारिम बड़ी ढटाई से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो इंजाम के जिम्मेदार आप होगी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी। उस वक्त मैं दोहरी अजियत को सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साला मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात आजिम को बताऊंगी, तुम्हारी माँ बहन को बताऊंगी जो तुम जैसे कमीने को बच्चा समझते हैं। वो मेरी बात पर भी घबराया नहीं, बल्कि कहने लगा कि आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन झूठी आप ही पड़ेंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जुबान बंद रखिए। मैंने नफरत से उसे देखा था। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा कि किचन से तेज धार चाकू लूं और सारिम को जान से मार डालूं। अपने और मेरे दरमियान रिश्ते का तकद्दुस उसने पामाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बजी तो मैं दर्द के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैं दरवाज़ा खोला तो सामने आजिम और मेरी सास और नंदे खड़ी थी। मैं आजिम के साथ लगकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से उठा कि मैं तड़पने लगी। आजिम परेशान से हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। मैं होश से गाफिल हुई थी। जब मुझे होश आया तो आजिम मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सरहाने बैठी थी। कहने लगी कि जब तुम्हें एहतियात का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही थी? खाना तो हम बना कर गए थे।
دیکھ لیا تم نے کام کرنے کا نتیجہ، اللہ نے بال بال تمہارے بچے کو بچایا ہے، اب میں تمہیں بستر سے اٹھنے بھی نہیں دوں گی۔ شاید یہ جھوٹ بھی سارم نے بولا تھا کہ میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میری نندے سارم کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ سارم شاید میری بات سن چکا تھا، کہنے لگا، میں نے تو سمجھایا تھا امی کہ بھابھی بہت بہادر ہو گئی، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ڈرپھوک نکلی۔ بارش سے اتنا ڈری کہ مجھے رات بھر انہیں سنبھالنا پڑا۔ اب بھی سب اس کی بات کو نارمل انداز سے سن رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر عاظم کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن جب گھر جا کر میں نے عاظم سے سب کچھ بتایا تو ایک زوردار تھپڑ عاظم نے میرے منہ پر مار ڈالا۔ کہنے لگے کہ تم نے میرے چھوٹے معصوم سے بھائی کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ ارے چھوٹا سا ہے وہ، اسے تو ایسی باتوں کا علم بھی نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس پر ایسا الزام لگاتے ہوئے؟ میں سب جانتا ہوں تم یہ سب کیوں کر رہی ہو۔ دیکھو میں اس گھر کا بڑا بیٹا ہوں، اپنے دماغ سے خناس نکال دو کہ تمہاری ایسی باتیں سن کر میں تمہیں سچا کہوں گا۔ میں تمہیں سچا کہہ کر الگ نہیں ہو جاؤں گا۔ تم اگر میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں طلاق دے دیتا۔ میرے چھوٹے بھائی پر تم ہوتی کون ہو الزام لگانے والی؟ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے عاظم کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی عاظم تھے جو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے؟ یا شاید ان کی محبت مجھ سے اس لیے تھی کہ میں ان کے گھر والوں کا خیال رکھتی تھی اور ان کے گھٹیا بھائی کی بدتمیزیاں ہنس کر برداشت کر رہی تھی؟ میری حیثیت مجھ پر کھل چکی تھی، میری اب تک کی ساری خدمت بے معنی ہو چکی تھی۔ انہیں کبھی میری بات پر بھروسہ نہیں آ سکتا تھا کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر اعتبار تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عاصم نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا۔ میری ساس ہر بات سے انجان تھی۔ مجھے یوں بیگ اٹھائے دیکھ کر کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عاصم البتہ کہنے لگے کہ جانے دیں اسے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، میں کہ جا کر شاید عقل آ جائے گی اس کے ٹھکانے۔ میں خاموشی سے باہر نکل گئی۔ یہ نہ تو یہ کوئی عام سی میاں بیوی کے بیچ ہونے والی لڑائی تھی، نہ ہی کوئی عام سی بات تھی جسے میں فراموش کر کے بیٹھی رہتی۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر آ گئی۔ ساری حقیقت سے اپنی والدہ کو آگاہ کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم پڑھی لکھی ہو کر بھی کیسی یہ جہالت کر گئی سمیرا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تم نے نہیں سنا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اجنبی یعنی کہ غیر محرم عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم دیور کے لیے بھی ہے؟ یعنی کہ وہ تو گھر کا فرد ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم بھی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی دیور کا اپنی بھابھی کے پاس خلوت میں جانا موت کی طرح خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ دیور کو قریبی رشتہ دار سمجھ کر بے تکلفی اور خلوت یعنی کہ تنہائی کی بیٹھک اور پردہ کے معاملے میں لاپرواہی وغیرہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ دیور اور بھابھی کی زیادہ بے تکلفی اور خلوت کی ملاقاتیں اور مجلسوں سے بڑے بڑے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کیسے اسے قریب آنے دیا؟ میری ماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہیں شروع سے ہی اس سے سخت رویہ رکھنا چاہیے تھا، ورنہ یہ بات جو تم مجھے اب بتا رہی ہو پہلے کہتی۔ میں تمہیں سمجھاتی کہ تمہیں کیسے رہنا چاہیے تھا۔ تم نے تو سمیرا اپنا گھر ہی برباد کر لیا۔ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں تم اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہو۔ میری والدہ بھی آبدیدہ سی ہو گئی، لیکن کیا قصور صرف میرا تھا؟ میں نے تو اعظم سے بھی بات کی تھی اور اپنی ساس سے بھی، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے نہیں سنی تھی۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ دیور بھابھی کے بیچ فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک دن مجھے ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی، وہ سارم ہی تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں بھابھی، میں آپ کو آئندہ کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اصل میں میرے دوست اچھے نہیں تھے، وہ مجھے غیر اخلاقی فلمیں دکھاتے تھے۔ جس دن آپ نے مجھے چینل بدلتے دیکھا تھا، میں ہارر مووی نہیں بلکہ ایک غیر اخلاقی مووی دیکھ رہا تھا۔ بس ایسی چیزیں دیکھ کر میں بہک گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اور واپس آ جائیں۔ میں نے کہا کہ جو تم نے کیا وہ غلطی نہیں، گناہ تھا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس میں قصور تمہارے گھر والوں کا بھی ہے جو تمہاری ایکٹیویٹی پر نظر نہیں رکھتے اور آنکھیں بند کیے تمہیں بچہ سا سمجھ بیٹھے تھے۔ میں تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی، مجھے تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔
میرے گھر بیٹا ہوا اور اس کے بعد میں نے عاصم سے طلاق لے لی. ایسے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے. عورت کو شادی کے شروع میں ہی دیور کی حدیں باندھ دینی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو رشتوں کی حدود بندی سکھانی چاہیے تاکہ بہت سے گھر